الرحیم السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ اس سے جانور کو اذیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اسلام کے اندر ایسے اور بھی بہت زیادہ احکامات آئے ہیں، لیکن ہمارے جو سائنسی حضرات ہیں وہ ان چیزوں کو نگیٹ کرتے ہیں اور سائنس کی منطق پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب سائنس انہی چیزوں کو ثابت کرتی ہے کہ وہی رولز ٹھیک ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، تو وہی حضرات جو پہلے سائنس کی منطق پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل بشارت ملہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے 1400 سال پہلے جانور کو قربان کرنے کا ایک اصول بتایا تھا، تو آج سائنس بھی اس کو مان رہی ہے کہ جس جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے، اگر ہم جانور کو اذیت کے ساتھ اور دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح کریں گے تو اس سے اس جانور کا بننے والا گوشت کوالٹی میں ہلکا ہوگا اور اس سے نیوٹریشن بھی اتنی زیادہ نہیں مل سکے گی۔ اس کے مقابلے میں اس جانور کی گوشت کی کوالٹی اور غذائیت بھی زیادہ ہوگی، جسے ہم اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذبح کریں گے۔ میٹ انڈسٹری کے اندر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے DFD۔ یہ وہ میٹ ہوتا ہے جو رنگ میں ڈارکر ہوگا، تھوڑا سخت ہوگا اور خشک ہوگا، یعنی ڈارک، فرم اینڈ ڈرائی۔ تو یہ میٹ انڈسٹری کے اندر ریسرچرز اور کوالٹی کنٹرولرز یہ ٹرم یوز کرتے ہیں۔ یہ اس گوشت کے لیے استعمال کی جاتی ہے ایسے جانور سے حاصل کیا گیا ہوتا ہے جسے قربان کرنے سے پہلے سٹریس کے اندر رکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے سامنے کسی دوسرے جانور کو کچھ ہی دیر پہلے ذبح کیا گیا ہو، یا اسے اذیت کے ساتھ ذبح کیا جائے، یا قربانی سے پہلے اس جانور کو وقت پر چارہ نہ دیا گیا ہو۔ ایسے جانوروں کا گوشت DFD کہلاتا ہے۔ سائنٹیفکلی اب پروو ہو گیا ہے کہ ایسے جانوروں کا گوشت کوالٹی میں ہلکا ہوگا، کیونکہ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے گوشت کے اندر موجود گلوکوز کی ایک شکل گلائکوجن ہوتی ہے، جو جانور کے قربان کرنے کے فوراً بعد ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس ذبح کیے گئے جانور کے پٹھوں کے اندر لیکٹک ایسڈ بننا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ تیزاب کی ایک شکل ہوتا ہے۔ زندہ جانور کے پٹھوں کی pH 7 ہوتی ہے، لیکن اس لیکٹک ایسڈ بننے کی وجہ سے قربان ہونے کے بعد پٹھوں کی pH 5.7 سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ تمام ایسے جانور جن کو قربانی سے پہلے سٹریس کے انوائرمنٹ میں رکھا گیا ہو، یعنی کہ انہیں اذیت دی گئی ہو، تو ایسے جانوروں کے اندر اس تناؤ کے ماحول کی رہنے کی وجہ سے گلائکوجن یعنی گلوکوز کی جو شکل پٹھوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ ذبح ہونے سے پہلے ہی بہت زیادہ استعمال ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب ایسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو گلائکوجن کم ہونے کی وجہ سے لیکٹک ایسڈ کم بنتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے پٹھوں کے اندر اور گوشت کے اندر تیزابیت 5.7 سے زیادہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے جانوروں کا گوشت زیادہ گہرے رنگ کا اور ہلکی کوالٹی کا ہوتا ہے، اور ایسے گوشت کے جلدی خراب ہونے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم جانوروں کو اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کریں، یعنی کہ ان کو قربانی سے پہلے اچھے طریقے سے ان کو وقت پر چارہ دیں اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، تو پھر ایسے جانوروں کا گوشت دیکھنے میں بھی زیادہ خوش شکل ہوگا اور ایسے گوشت کی کوالٹی بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ تو آج سائنس یہ 1400 سال بعد اسلام کے ان تمام اصولوں کو ثابت کر رہی ہے کہ ان اصولوں کو قربانی کے اندر ضرور فالو کرنا چاہیے۔
اس کے مقابلے میں جو مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قربانی سے پہلے جانور کو کرنٹ لگا کے مکمل طور پہ مار دینا یا بے ہوش کر دینا، یا کچھ نان مسلمز کے اندر یہ رواج موجود ہوتا ہے کہ جانور کی گردن کو مکمل طور پر فوراً جدا کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی گوشت کے کوالٹی ڈسٹرب ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی قوانین اور اصول ہیں وہ قیامت تک کے لیے بہترین ہیں، تو آج سائنس بھی ان کو ثابت کر رہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو اس بارے میں پتہ تھا، اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ اللہ حافظ۔